السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ وقال تعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آپ کی یہ جو کلاس ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ترجمہ اور اس کی تفسیر سے متعلق ہوتی ہے، اسی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو قرآن کریم سے متعلق ایک بڑے ہی اہم مسئلے کے بارے میں ہوگی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ہر مسلمان مومن کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور اس میں کسی کو کسی طرح کا بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید، اس کی بہت ساری صفات ہیں۔ متعدد آیات میں قرآن کریم کے مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا ہی اہم وصف قرآن مجید کا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن ہدا ہے، یعنی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کی اس صفت اور وصف کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان سارے مقامات کا ذکر کرنا اس کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام قرآن کریم کا کچھ اس طرح سے اس کی ہدایت کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، وضاحت ہے، ہر قسم کی توضیح اور وضاحت کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وہدن، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقی پرہیزگار ان کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر جو نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب ہے کہ ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کا تبیان ہے، اس کے اندر توضیح ہے، اس کے اندر وہدن، اور وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ قرآن کریم جس چیز کی طرف یا جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ بہتر راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست بھی ہے اور سب سے زیادہ سیدھا بھی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کوئی خاص ہدایت ہے اور چند مخصوص لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے، بلکہ نہیں، خود قرآن کا اعلان ہے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ اس وقت موجود تھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد آئیں گے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے اور ان کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کسی خاص فرد، خاص طبقے اور لوگوں کی خاص جماعت کے لیے یہ ہدایت بن کر نہیں آیا، اس کی ہدایت عام ہے، تمام انسانیت، تمام لوگ، دنیا جہان کے تمام باشندے وہ اس کی ہدایت سے مستفید اور فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ہدایت کی صفت ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرآن کریم عمومی طور پر تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ چند لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ خصوصی طور پر، عمومی طور پر تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر مخصوص طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم پھر عملی طور پر سب کی ہدایت نہیں کرتا ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں بنتا ہے۔ اگلی جو بات آ رہی ہے اس سے معاملہ مزید واضح ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم ہدایت ہے نا، ہدایت ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور آپ نے اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، ایک ایک پہلو
اپنی امت کے لیے واضح کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن خود بخود کسی کے لیے ہدایت بن جائے، ویسے ہے عمومی طور پر ہدی للناس ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ قرآن عملی معنوں میں اس کے لیے ہدایت بنے گا جو اس سے ہدایت لینا چاہے گا، جو اس سے مستفید ہونا چاہے گا، اور جو اس ہدایت کے نور سے اپنے راستے کو، اپنی زندگی کو منور کرنا چاہے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ہے اور قرآن کریم اس کے لیے رہنما ہے۔ آج دیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن کریم موجود ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے جس قرآن کو ہدایت فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی وہی قرآن تھا اور آج ہمارے زمانے میں بھی وہی ہے نا، کوئی فرق تو نہیں آیا، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا خیر القرون کے زمانے کے لوگ، وہ تو اس ہدایت کو اپنا کر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی رہنمائی اور کامیابی پا گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان آج ہمارے پاس بھی یہ ہدایت موجود ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رہنمائی آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے، اور ہدایت کا نور ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اس سب کے باوجود، ہدایت کے ہونے کے باوجود، اکثر مسلمان گمراہی کے اندر بھٹک رہے۔ ہدایت کا نور پاس ہے، موجود ہے، درمیان میں ہے، لیکن اس کے باوجود ضلالت اور گمراہی کی جو تاریکی اور اندھیرا ہے، مسلمان اس کے اندر گم ہو چکے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن کریم کی جو ہدا والی صفت تھی وہ کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی؟ نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ صفات موجود ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے موجود تھی۔ تو قرآن کریم آج بھی رہنما ہے، قرآن کریم آج بھی ہدایت ہے، قرآن کریم آج بھی رہبر ہے، قرآن کریم آج بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن کریم آج بھی ایسی بہترین راہ کی طرف زندگی کے ہر معاملے میں ایسی رہنمائی کرتا ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب قانون وہ رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ غلطی کہاں پر لگی۔ قرآن کریم تو ہدایت ہے، لیکن اس سے جس طریقے سے ہم نے ہدایت لینی تھی وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو راستہ ہم نے اپنانا تھا قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی لینے کا، ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے، جس کی وجہ سے قرآن کریم ہماری رہنمائی نہیں کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کی ہدایت والی صفت ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں طریقہ بدلنا ہوگا اور جس راستے کو چھوڑا ہے اس پر آنا ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن آج بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور آج بھی لوگوں کو ظلمتوں اور تاریکیوں کی دلدل سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچاتا ہے۔ لیکن کوئی ہو تو صحیح جو اس سے ہدایت حاصل کرے، کوئی ہو تو صحیح جو اس کو اپنا امام بنائے، اپنا رہبر مانے اور اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ مانے۔ بعض چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہمیں اپنانی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں قرآن ہماری ہدایت بنے، قرآن کی صفت ہدایت ہم چاہتے ہیں اگر ہمیں بھی حاصل ہو جائے، قرآن ہمارا بھی رہنما بنے، تو ہمیں کچھ صفات، کچھ طریقے، کچھ چیزیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ان چیزوں کی طرف آنے سے پہلے ایک اہم بات، اس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے سے پہلے جن صفات کی موجودگی میں، جن چیزوں کی موجودگی میں قرآن رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت بنتا ہے، اس سے پہلے ہمارے اندر کچھ عیب آ چکے ہیں، اور وہ عیب قرآن کریم سے ہدایت لینے اور قرآن کریم کی ہدایت سے فیض یاب ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
لہذا پہلی چیز یہ ہے رکاوٹوں کو دور کریں، رکاوٹوں کو دور کریں، وہ رکاوٹیں جو ہمارے درمیان اور اس ہدایت کے سرچشمے کے درمیان، اس ہدایت کے منبع کے درمیان حائل ہو چکی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانے اور دور کرنے کی سب سے اولین اور پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ صرف ایک آیت پڑھوں گا قرآن کریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیتے، سوچ بچار نہیں کرتے اس کی آیات احکام میں؟ یا پھر دوسری بات یہ ہے ام علی قلوب اقفالها، سوچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ قرآن کریم سے ہدایت لینے کا خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے قرآن میرا رہبر اور رہنما بنے، اس کو چاہیے دل پر لگے ہوئے تالے ان کو صاف کرے۔ یہ دل پر جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کو کھولے، ان تالوں کی گرفت سے اپنے دل کو آزاد کرائے۔ اللہ کی قسم قرآن آج بھی ہدایت ہے، لیکن یہ الگ بات ہے آج ہمارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جو بات ہے سیدھی سی، اور وہ تالے کون سے ہیں؟ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، صرف تین باتیں ہیں، تین باتیں ہیں، تین قسم کے اقفال اور تالے ہیں جو بندے کے دل پر جب لگ جاتے ہیں تو پھر قرآن اس بندے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، پھر وہ بندہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے جب تین قسم کے تالے بندے کے دل پر پڑ جائیں۔ پہلا تالا ہے شکوک اور شبہات کا تالا۔ جس بندے کے دل میں شکوک اور شبہات کی بیماری پیدا ہو گئی، وہ مرضی جتنا مرضی زور لگا لے قرآن سے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ شک اور شبہ جس کے دل میں پیدا ہو گیا، اب ایک بندہ بظاہر قرآن کو تو مانتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت بھی قائم ہونی ہے اور حشر کا میدان بھی لگنا ہے، وہاں پر حساب بھی ہونا ہے، اعمال کو تولا جانا ہے، وہاں پر جو تم یہاں کر رہے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ویسے قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو ہدایت بھی مانتا ہے، قرآن سے ہدایت لینے کا خواہش مند اور طلبگار بھی ہے، لیکن قیامت کے بارے میں شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ قرآن سے وہ بندہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے۔ تو شک اور شبہ کا تالا جس بندے کے دل پر پڑ جائے، اس بندے کے دل کو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے، قرآن سے رہنمائی اس کو نہیں ملتی ہے۔ اور آج ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان کے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ان معاملات کے بارے میں، خاص طور پر جو آخرت کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر شکوک و شبہات کا تالا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا اس لیے ہے کہ اس کی آیات کو پڑھتا ہے، اس کی آیات کا ترجمہ پڑھتا ہے، معانی پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، کس لیے؟ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی آیات میں من مانی تعبیر کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ یہ بھی شک اور شبہ میں پڑا ہوا ہے نا، اب جتنا مرضی زور لگا لے قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اہل بدعت کے سربراہ ہیں اور ان کے بڑے بڑے مشائخ، علامہ جو بھی آپ نام دے لیں، کہتے ہیں جی یہ بتائیں کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت لینے کے لیے نہیں، اپنا جو باطل مذہب عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ جو ایک غلط انہوں نے راستہ ایجاد کیا ہے، کام ایجاد کیا ہے، اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر قرآنی آیات میں مرضی کا مفہوم، من مانی تعویل، اور جیسے اپنا عقیدہ عمل ہو، جیسے اپنی بدعت ہو، اس کے مطابق قرآن کی آیات کا
گھما پھرا کر وہی آ کر معنی بیان کریں گے۔ اس حالت میں جب شک اور شبہ کا اور تعویل کرنے کا اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنی بدعت اور اپنے باطل عقیدے کے مطابق قرآن کی آیات کی تعویل کرنے کا تالا بندے کے دل پر پڑ جائے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے۔ وہ ساری زندگی ایسے کرتا رہے گا، الا یہ کہ اللہ کا اس پر خصوصی فضل و کرم۔ تو اس طرح سے جب شک اور شبہ کا تالا پڑ جائے تو بندہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے، چاہے بظاہر وہ قرآن کا کتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو۔ جی، قرآن کریم کو کتنی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ خوارج کو جانتے ہیں نا، خوارج کو جانتے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بڑی خوبصورت کریں گے، بڑی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن کیا قرآن سے ہدایت لی؟ نہیں لی۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیات کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کیا، صحابہ کی جو فہم اور سمجھ تھی اس کو چھوڑ دیا۔ بھی قرآن کریم تو پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو بڑا خوبصورت پڑھیں گے لیکن قرآن بس ان کے حلق سے اوپر اوپر اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک نہیں پہنچے گا، ان کے دل کی دنیا کو تبدیل نہیں کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ شکوک و شبہات کا تالا پڑا ہوا تھا۔ تو جس بندے کے دل پر شکوک و شبہات کا تالا پڑ جائے، قرآن سے وہ ہدایت کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے، قرآن سے وہ ہدایت اور رہنمائی کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے شکوک اور شبہات کا تالا پڑنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ قرآن کی آیات اور قرآن کریم کے احکام سے تکبر کرے۔ تکبر کرنا جانتے ہیں نا، لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے نا، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، لفظی معنی یہ ہوتا ہے اس کا، کبر کا، تکبر کا، بڑا بننا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا۔ اور تکبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو جو بندہ قرآن کریم کی آیات سے تکبر کرتا ہے یا خاص طور پر اس کی تعلیمات سے تکبر کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ آج یہ دوسری چیز ہمارے مسلمانوں میں بڑی عام ہے، قرآن کریم کی تعلیمات آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، قرآن کے احکام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بتایا جاتا ہے، پڑھ کر سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کرو، قرآن کے اندر یہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرو، تبدیل کرو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات سے تکبر کرتے ہیں نا۔ بھئی یہ تکبر ہی ہے نا، قرآن کی تعلیم آ گئی، بندہ پھر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، قرآن کا حکم آ گیا، بندہ پھر بھی اس غلط حرام چیز کو نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ تکبر کرنا ہے نا۔ اور جو تکبر والا معاملہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ تکبر تبھی کرتا ہے نا جب دل کے اندر کوئی شک اور شبہ ہو، جب یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا ایک ایک حکم، اس کی ایک ایک بات، اس کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ جب تک اس کے ایک ایک حکم بات کو نہیں مانیں گے، دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اس طرح کا یقین ہوگا تو بندہ پھر ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب یہ معاملہ نہ ہو، جی بندہ پھر کہے مان لیں گے، بس دیکھ لیں گے بعد میں، جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر شکوک و شبہات کا تالا پڑنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ قرآن کی آیات، اس کے احکام، تعلیمات سے تکبر کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتھر کے زمانے کے لوگوں کے لیے تعلیمات تھیں، ایسا بندہ بھی قرآن کی تعلیمات سے کبھی ہدایت نہیں لے سکتا ہے۔ قرآن ایسے بندے کی رہنمائی پھر نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں، زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ فرماتے ہیں ان کو سیدھا راستہ نظر بھی آ رہا ہوگا، ایسا ان کے دلوں کو پھیروں گا کہ وہ سیدھا راستہ دیکھنے جاننے کے باوجود بھی اس پر نہیں چلیں گے۔ ایسا اللہ دلوں کو پھیرتا ہے جو قرآن کی آیات، اس کے احکام، اس کی تعلیمات سے
تکبر کرتا ہے، ایسا اللہ دلوں کو پھیرتا ہے. فرمایا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہدایت اس راستے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر جائے گا. ایسا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پھیرتا ہے. تو پہلا تالا یہ ہے، جب کسی کے دل پر پڑ جائے تو اس بندے کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے، پھر وہ بندہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے. اور وہ کون سا تالا ہے؟ شک اور شبہ کا تالا. شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، بس بندہ پھر قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ محروم ہو جائے گا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے پھر. اور دوسرا بڑا تالا ہے شہوات کا تالا. چلو پہلے سے بچ جائیں تو اس کے اندر تو آج ہم بڑے گرفتار ہیں، اس کے اندر گرفتار ہے نا. خاص طور پر گناہوں کا عام ہونا، اسباب گناہ کا، اسباب معاصی کا، اللہ کی نافرمانیوں کا زیادہ ہونا، کثرت کے ساتھ ہونا. تو خواہشات کا ایسا تالا پڑا ہے ہمارے دلوں کے اوپر کہ اس تالے نے ایسا بند کیا ہے دل کو کہ اب وہ دل، ہمارے دل، ہدایت کا چشمہ ہمارے پاس موجود ہے، رہنمائی کا منبع ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، لیکن خواہش پرستی کا، بری خواہشات کا ایسا تالا پڑا ہے دلوں کے اوپر کہ اب ہمارے دل قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار، قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تالا بھی جس دل کے اوپر پڑ جائے، قرآن اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اور ایسا بندہ قرآن سے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے. اب اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر خواہش پرستی کے تالے کی ایک مثال یہ ہے کہ بندہ تعصب میں مبتلا ہو جائے. تعصب جانتے ہیں نا، اپنے مذہب، اپنی رائے کے لیے تعصب میں مبتلا ہو جائے کہ اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کی آیات کو مان رہا ہے، اور جب اس کے خلاف کوئی قرآن کی آیت آ رہی ہے اس کو نہیں مانتا ہے. تو اس طرح جب خواہش پرستی کا تالا پڑتا ہے، قرآن سے بندہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے خواہش پرستی کا تالا پڑنے کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ بندہ، اس کا اگر دل چاہے تو قرآن کے کسی حکم کو مان لے، اور جب دل نہ چاہے تو نہ مانے. ہماری حالت یہی ہے نا آج، جس چیز کو چاہتے ہیں مان لیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں نہیں مانتے. تو جب اس طرح کسی کا معاملہ ہو کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، جہاں اس کا دل چاہا قرآن کو مان لیا، اور جہاں دل نہیں مان رہا ہے، دیکھا کہ اب قرآن کی بات کو مانوں گا، قرآن کی رہنمائی کے مطابق چلوں گا، اپنے فلاں عمل کو چھوڑنا پڑے گا، فلاں خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، فلاں کام سے توبہ کرنی پڑے گی، وہاں پر نہیں مانی. تو یہ بھی تالا پڑنے کی ایک، خواہش پرستی کا تالا پڑنے کی ایک صورت ہے. جب یہ حالت ہوتی ہے تو بندہ ہدایت ہونے کے باوجود اس سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دل کے اوپر خواہش پرستی کا تالا پڑنے کی ایک مثال یہ بھی ہے، جس کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ جس بندے کا دل گانا سننے کا عادی ہو چکا ہو، جس بندے کے دل میں گانوں کی محبت، موسیقی کے آلات کی محبت، گانے بجانے کی محبت گھر کر چکی ہو، اور اس بندے کے دل کی حالت کچھ اس طرح کی ہو چکی ہو کہ گانا سنتا ہے اس کی روح کو سکون ملتا ہے. اس لیے آج کے لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، لیکن کس روح کی؟ جی بد روح کی، پاک روح کی نہیں. دل کی غذا ہے. کون سا دل؟ جو بیمار دل ہے، صحت مند دل، ایمان والا دل. اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ رب کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا قرآن ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جس سے شیطان نے گناہ کرا کرا کے اس کے دل کو کالا سیاہ کر دیا، اب اس کو شیطان کی آواز میں مزہ آئے گا نا؟ رحمان کی آواز، اللہ کے کلام کی آواز اچھی لگے گی؟ نہیں لگے گی. تو جس بندے کے دل کی حالت یہ ہو چکی کہ گانا سنتا ہے سکون ملتا ہے، موسیقی کے آلات بجے اور اس کو سکون ملتا ہے، اس طرح اس کے دل کی کیفیت ہو چکی، گانا بجانا، موسیقی کے آلات اس کے دل میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ بندہ بھی قرآن سے ہدایت پھر نہیں لے سکتا ہے.
قرآن سے ہدایت پھر وہ نہیں لے سکتا ہے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم، اس کی آیتیں بڑی واضح ہیں. قرآن کریم کی آیتیں بڑی واضح ہیں. اور فرمایا کہ یہ ہدی للمحسنین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسنین نیکیاں کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہ اعمال سر انجام دینے والے، یہ محسنین ہوتے ہیں. اور محسنین کا معنی اگر عام کیا جائے تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ. فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہ اللہ کی ہدایت کے اوپر ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. پیچھے کس کا ذکر ہوا کہ قرآن کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. آگے کس چیز کا ذکر ہوا؟ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، انہ الغنا، لہو الحدیث سے مراد، فرمایا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے گمراہ کر دے اور پھر اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسوا کن عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ان کو رسوا کن عذاب ملنے والا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ابتدائی آیات میں ذکر ہوا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن رہنمائی بنتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو محسنین ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اور یہ آیت آ گئی گانے اور گانا بجانے والوں کی مذمت کے بارے میں. مطلب واضح ہو گیا کہ نہیں کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یا قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں بنتا جو لوگ گانا بجانا، موسیقی کے آلات کے دیوانے دل دادا ہو چکے ہیں. وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے، قرآن سے وہ ہدایت رہنمائی نہیں لے سکتے. تو یہ بھی خواہش پرستی کا ایک تالا ہے. تو جب تک یہ تالے نہیں ٹوٹیں گے، جب تک ان تالوں کی گرفت سے، بندش سے دلوں کو آزاد نہیں کرائیں گے، ہم قرآن سے ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہیں گے، رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہیں گے، روشنی کے ہوتے ہوئے بھی تاریکیوں کے اندر بھٹکتے رہیں گے. تو چھوڑیں اس خواہش پرستی کو، اپنے دل کو خواہش پرستی کے بندھن تالے سے آزاد کروائیں، پھر دیکھیں قرآن کی تلاوت سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. آج سننا نہیں جاتا ہے نا قرآن، اکثر مسلمانوں کی حالت ہے الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی. تو یہ تالا بھی پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور تالا بھی ہے، ایک اور تالا بھی جب کسی دل پر پڑ جائے اور اس دل کو بند کر دے تو پھر وہ بندہ بھی قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے. اور وہ تالا غفلت کا تالا ہے، وہ تالا غفلت کا تالا ہے. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ آتے ہیں ہر ہفتے، قرآن کا درس ہوتا ہے، ترجمہ تفسیر ہوتی ہے، آپ نے کتنی آیتیں سنی ہوں گی، واقعات سنے ہوں گے. یہ قرآن جو نازل ہوا، اللہ نے فرمایا نا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ، پڑھا ہے نا، آپ نے سنا ہے نا. ابو جہل جس زمانے میں موجود تھا یا قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، ابو لہب ابو جہل نہیں تھے جی؟ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی نا، سنتے تھے نا. آخر کیا وجہ ہدایت نہیں ملی؟ اللہ نے ذکر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے،
ان کی حالت یہ ہے کہ یہ روح گردانی میں مزید آگے بڑھ رہے. ان کے رب کی طرف سے جو بھی ذکر نئی نصیحت نازل ہوتی ہے اس کو کھیل کود کرتے ہوئے سنتے ہیں, بے توجہی کے ساتھ اس کو سنتے تو ہیں لیکن اپنا جو کھیل تماشا کھیل کود ہے اس میں مصروف رہتے ہیں. فرمایا لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل غافل ہوتے ہیں. تو دلوں کی غفلت نے قرآن کی ہدایت سے فیضیاب ہونے سے روک دیا. قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے سے دل غافل تھے, روک دیا اس چیز نے. اور آج ہمارے دلوں پر بھی غفلت کا تالا پڑا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے دل کا محاسبہ کرے. اب یہ کوئی ظاہری معاملہ تو ہے نہیں کسی کے بارے میں فتویٰ جھاڑ دے. ہر بندہ جانتا ہے, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. تو دیکھیں کہ کہیں یہ 3 بڑے تالے ہمارے دلوں پر تو نہیں پڑے ہوئے, یا ان میں سے کوئی تالا ہمارے دلوں پر تو نہیں پڑا ہوا. اللہ فرماتے ہیں فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. 2 میں سے ایک بات تو ضرور ہے, یا تو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, یا دوسری بات یہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دلوں پر تالے پڑے ہوئے. اور جس دل پر یہ تالے پڑ جائیں وہ بندہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے؟ بھائی نہیں لے سکتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اس عیب سے پاک کریں. پھر دیکھیں قرآن کیسا ہمارا رہنما بنتا ہے, قرآن کیسی ہماری ہدایت کرتا ہے. اللہ کا فرمان سچا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ہر معاملہ, عبادت کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, معاملات کا مسئلہ ہے, لین دین کا مسئلہ ہے, نکاح طلاق کا معاملہ ہے, وہ بندے کے معاشی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, اللہ فرماتے ہیں قرآن سب سے بہتر راہ دکھاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پھر بھی ذلیل ہیں, پھر بھی بھٹک رہے ہیں, معیشت تنگ, معاشی مسائل مسلمانوں کے سر پر کھڑے ہوئے, معاشرتی مسائل تو نام ہی نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر ان میں سے کوئی نہ کوئی یا بعض کے دلوں پر 3 تالے پڑے ہوئے. ان تالوں سے اپنے دل کو چھڑوانا چاہیے کہ نہیں؟ چھڑوائیں گے تو پھر دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن پھر کیسے ایک سیدھے اور بہترین راستے کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے, مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے, مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں کہ جن صفات کی موجودگی میں قرآن بندے کے لیے ہدایت بنتا ہے, بندے کی رہنمائی کرتا ہے. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن اسی کے لیے ہدایت بنتا ہے جو قرآن کو ہدایت بنانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جو بندہ قرآن کو اپنا رہنما رہبر بنانا ہی نہیں چاہتا, جو بندہ قرآن کو اپنا رہبر بنانے کی بجائے یورپ کا قانون اپنا رہبر بنانا چاہتا ہے, قرآن سے ہدایت ملے گی؟ نہیں مل سکتی. جو بندہ قرآن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنا رہبر اپنے معاملات کے اندر کسی اور قانون یا کسی اور پارلیمنٹ وغیرہ یا لوگوں کی جماعت کو بنانا چاہتا ہے, اللہ کی قسم قرآن سے کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے. جو جاہلیت کے فیصلے, جاہلیت کا نظام اس کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے, یہ قرآن اس کی رہنمائی پھر نہیں کرتا ہے. جو ہدایت کا طلبگار ہوگا قرآن اسی کی رہنمائی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, سورہ محمد. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں, جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں, جو ہدایت کی جستجو کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہدایت کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں, جوش اور جذبہ رکھتے ہیں, فرمایا زادہم ہدی, اللہ ان کی ہدایت رہنمائی میں مزید اضافے کرتا ہے. وآتاہم تقواہم, اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ صرف ہدایت نہیں دیتا, اللہ تقوی بھی دے دیتا ہے, اللہ متقی بنا دیتا ہے. لیکن آغاز کس سے ہو؟ آغاز بندے سے ہونا چاہیے کہ ہدایت کا طالب تو ہو, اس قرآن کو اپنا رہنما بنانا تو چاہتا ہو,
میں اپنا رہنما بناؤں، نوجوان اپنا رہبر آئیڈیل بنائیں فلم کے ہیرو کو، اور امید کرے مسلمان نوجوان قرآن میری ہدایت کا باعث بنے گا، اللہ کی قسم یہ خام خیالی۔ قرآن کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آج ہمارے نوجوان یہ جو فلموں کے ہیرو ہیں ان کی نقل اتارنے میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نا، وہ بہت آگے نکل گئے۔ فلاں ہیرو فلم کا ہیرو وہ ایسے چلتا ہے، اپنی چال کو ویسے بنا رہے ہیں، اور جس چال کے چلنے کا قرآن نے حکم دیا اس کے بارے میں سوچا بھئی اس حالت میں انصاف سے بتائیں، اس حالت میں قرآن ہماری رہنمائی کرے گا؟ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں لے سکتے۔ مسلمان عورت، فاسق و فاجر، یہودی و عیسائی، ہندو اور غیر مسلم عورت کو اپنے لیے رہنما مانتی ہو، لباس کے معاملے میں اور دیگر معاملات کے اندر اپنی چادر، اپنی حیا، اپنا پردہ سب کچھ چھوڑ دے، اور پھر وہ کہے کہ قرآن میرے لیے ہدایت بنے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے۔ قرآن تو یہاں تک بھی سکھاتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ مسلمان عورت جب باہر نکلے زمین پر پاؤں مار کر بھی نہ چلے، تاکہ اس کی جو زیب و زینت پردے میں برقعے میں چھپی ہے اس کا کسی غیر محرم کو پتہ چل جائے۔ پازیب پہنی ہے، زیور پہنا ہے، تو اس کی جو کھنکھار ہے، اس کی جو کھنکھناہٹ ہے، اس کی جو آواز ہے، جو زیور اس نے پردے میں چھپایا ہوا ہے، برقعے میں چھپایا ہوا ہے، فرمایا پاؤں زمین پر مار کر نہ چلے، وہ زیب و زینت، وہ زیور جو چھپا ہوا ہے، کہیں اس کی آواز بھی غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو قرآن یہ ہدایت کرتا ہے، اور مسلمان عورت دیکھتی ہے ڈرامے فلم والی فاسق فاجر ہندو اور کافر عورت کو، ہدایت دے گا قرآن؟ قرآن سے ہدایت لیں گے پھر نہیں لے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت کے ہم طلبگار تو ہوں نا، ہم قرآن کو اپنا امام بنانا تو چاہیں، ہماری کوشش تو ہو قرآن ہماری رہنمائی کرے۔ پھر دیکھیں یہ رب کا قرآن بندے کو کس طرح سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن سے وہ بندہ ہدایت لے سکتا ہے، وہ بندہ قرآن سے رہنمائی لے سکتا ہے جو اس رب کی کتاب کی ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے۔ لگتا ہے بات سمجھ نہیں ہے آپ کو۔ قرآن کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے، جو آیت آ رہی ہے، میں ہر اس آیت اور حکم کا سب سے پہلے خود کو مخاطب سمجھوں۔ انگلی اس طرح نہ ہو، کدھر ہو؟ ادھر ہو۔ دیکھیں پھر قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج جب قرآن کا کوئی معاملہ آ جائے تو آج مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ہم کو مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی تھوڑی ہیں۔ بھی یہ جواب ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کا، ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی تھوڑی ہیں، ہم نے کوئی امام المتقین تھوڑا بننا ہے۔ آپ ہمیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو۔ اللہ کے بندو اس حالت میں قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں؟ پھر جب ہماری حالت یہ ہے ہم نے دین کو تقسیم کر دیا، ہم نے کہا کہ چند جو فرضی چیز یا جو عام چیزیں ہیں ہم اس پر عمل کر لیں گے، ہم تو نماز روزے والے مسلمان ہیں، باقی یہ ساری کی ساری چیزیں، طلاق کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، یہ سارا اسلام مولوی کے لیے، ہم ہیں نماز روزے والے، ہم ہیں حج زکوٰۃ والے، بس ہمیں وہ بتانا ہے تو بتاؤ، ہم کوئی اتنے نیک متقی نہیں ہیں تم ہمیں سارا کچھ بتائے جا رہے ہو۔ تو اس حالت میں ہدایت بنے گا؟ قرآن نہیں بنے گا۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر حکم، اس کا مخاطب میں اپنے آپ کو سمجھوں، میں اپنے آپ سے مطالبہ کروں، اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل کو جھنجھوڑوں، اپنے دماغ کے ساتھ سوچوں، غور و فکر کروں، قرآن کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا تو الحمدللہ، نہیں کیا تو ابھی کرنا چاہیے۔ قرآن نے فلاں چیز سے منع کیا ہے، میرے اندر کہ کہیں یہ برائی تو نہیں، اگر ہے اس کو چھوڑا ہے اللہ کا شکر ہے، نہیں چھوڑا ہے اس کو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جب ہمارا یہ معاملہ ہوگا، یہ انداز ہوگا ہمارا، تو قرآن دیکھیں پھر کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔
بھئی صحابہ کی رہنمائی کی کہ نہیں کی؟ قرآن نے کی نا، تو ان کی حالت ہمارا جیسی تھی یا دوسری طرح تھی؟ ہر آیت، ہر حکم، اس کا مخاطب کس کو سمجھ رہے تھے؟ اپنے آپ کو۔ آج تو کسی مسلمان کو قرآن میں سے وہ قیامت والی جو آیتیں پڑھ کر سنائے نا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب اتنی سختی بھی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ڈرا ڈرا کے مارو گے کیا؟ یہ کافروں کے لیے ساری سختیاں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول اراک شبتا، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی جو دیگر صورتیں ہیں جن کے اندر پچھلی امتوں قوموں کی تباہی بربادی اور قیامت کے حالات واقعات ہیں، اے ابو بکر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کی مثالیں بھی بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ وہ پہلی جو بات تھی وہ تو یہ تھی نا کہ ہم نے اپنے اندر جو عیب ہیں، دلوں کے تالے ہیں، ان کو ہٹانا ہے۔ دوسری بات، وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، جب وہ چیزیں بندے کے اندر موجود ہوں، وہ اوصاف موجود ہوں، پھر قرآن سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے، ہدایت لے سکتا ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہو گئی کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو قرآن کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہتا ہے، قرآن اسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت، قرآن کے ہر حکم کا میں اپنے آپ کو مخاطب سمجھوں، کسی اور کی طرف اشارے نہ ہو، کسی مخصوص طبقے کی طرف، کسی مخصوص جماعت کی طرف میرا رجحان نہ ہو، اشارے نہ ہو، بلکہ میں مسلمان یہ سمجھوں کہ اس کے اندر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے سب سے پہلے اس کا میں مخاطب ہوں۔ دیکھیں پھر دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، اور یہ جو تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو غفلتیں پڑی ہوئی ہیں کیسے کھلتی ہیں پھر۔ تیسری چیز، ہر معاملے میں قرآن کو اپنا امام بنائیں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو اپنا امام بنائیں۔ جب زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو اپنا امام بنائیں گے، قرآن بھی آپ کا امام بن جائے گا۔ امام بن جانے کا کیا مطلب؟ پھر آپ کو راستہ دکھائے گا، آپ کو روشنی دکھائے گا، کتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے کیوں نہ ہوں، کتنی سخت تاریکیاں کیوں نہ ہوں، جب آپ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اپنا رہبر، امام، اپنا ہادی، راستہ دکھانے والا اللہ کی کتاب کو بنائیں گے، اللہ کی قسم سخت سے سخت اندھیرے قرآن کریم آپ کے لیے پھر روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح ابن حبان وغیرہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، کہ لوگوں قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے، اور جس کے حق میں سفارش کر دی اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ ماحل مصدق، یہ بندے کے حق میں دلیلیں دے گا، حجتیں پیش کرے گا، اللہ کے سامنے جھگڑے گا۔ مصدقن، اور جس کے حق میں اس نے بات کی، اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ آگے فرمایا، من جعلہ امامہ، جس بندے نے قرآن کو اپنا امام بنایا، دنیا میں قرآن کو اپنا امام بنایا، فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ قرآن بندے کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یعنی صرف دنیا میں رہنمائی نہیں کرے گا، ایسی مکمل رہنمائی کرے گا کہ جنت میں داخل کرا کے آئے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری، لیکن جس بندے نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پسے پش ڈال دیا، کیا مطلب؟ اس کے احکام سے، اس کی تلاوت سے، اس کو سمجھنے سیکھنے سے روگردانی کی، پیٹھ دکھائی، اس کی طرف توجہ نہیں کی، دور ہی رہا، تو فرمایا ساقہ الی النار، یہ قرآن ہوگا جو خود پکڑ کر بندے کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو قرآن کو ہر معاملے میں اپنا امام بنائیں، رہبر بنائیں، رہنما بنائیں، پھر دیکھیں یہ قرآن کیسے ہماری ہدایت کرتا ہے، یا کیسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔
اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت لیں اور اس قرآن کی ہدایت سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو پھر چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی صفت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہوگی کہ قرآن کریم کی اتباع کرنی ہوگی، مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور اتباع کرنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم نام کا ایک تالاب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ مسلم کے اندر بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، لیکن یہ الفاظ سنن نسائی کبریٰ میں اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جیسے اللہ کی ذات کو لائق تھا، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بندہ ہوں، میں ایک بشر ہوں، بندہ ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد یعنی ملک الموت آ جائے، فاجیبہ، اور مجھے بلانے کے لیے آئے گا، میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، مجھے دنیا سے آخرت کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے گا، فاجیبہ، فرمایا جب میرے رب کا قاصد آئے گا، ملک الموت قریب ہے، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی پکار پر لبیک کہوں۔ کیا مطلب تھا؟ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ لوگوں سنو، میں دو بڑی گراں چیزیں تمہارے اندر، بڑی اہم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامے رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کان علی الہدی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہدایت کے اوپر رہے گا، وہ ہدایت کے اوپر رہے گا۔ ومن ترکہ او اخطا، جس بندے نے قرآن کو چھوڑ دیا یا اس سے روگردانی کر لی، فرمایا کان علی الضلالہ، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، ہدایت سے وہ دور ہو جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا دوسری چیز جس کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وہ ہے اہل بیتی، میرے اہل بیت گھر والے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے تمہیں ڈرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو جو بندہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے گا، تھام کر رکھے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی سے چلتا رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ہدایت کے اوپر رہے گا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ قرآن اسی کی رہنمائی کرے گا جو کیا کرے گا، مضبوطی سے اس کو پکڑے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آخری باتیں اور بھی ہیں لیکن ٹائم ہو چکا ہے۔ قرآن کریم سے اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں جن کے بارے میں بالخصوص قرآن نے کہا ہے کہ قرآن فلاں 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 کے لیے ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے جی، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کریں، پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن خود کہتا ہے، ویسے عمومی طور پر تو قرآن ھدی للناس ہے، لیکن قرآن کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ مستفید کون ہوتے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ صفات بھی بیان کر دی آگے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، آپ پر جو نازل ہوئیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں یہ اللہ کی ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں۔
تو اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ قرآن فلاں فلاں کی ہدایت کرتا ہے یا اس کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ان لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا؟ وہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، جی کہتا ہے جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مولوی نے ڈرایا ہوا ہے، فرضی چیزیں، مثالی باتیں، قرآن ہدایت دے گا، اس کو رہنمائی کرے گا؟ نہیں۔ آخرت پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، تو وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے جن اوصاف کی موجودگی میں قرآن کریم اس بندے کے لیے رہنما اور رہبر اور ہدایت بنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے درمیان اور تیری کتاب کے درمیان جو رکاوٹیں اور دوریاں آ چکی ہیں، جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ان دوریوں کو بھی کم کرنے کی، ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فاصلے کو مٹا دیں، ختم کر دیں جو ہمارے درمیان اور تیری کتاب کے درمیان پیدا ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی بھی توفیق کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے، اس کی تلاوت کو درست کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اور پھر سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، ان جیسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔